بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، چونکہ قربانی کا موسم بالکل قریب ہے اور چند دنوں کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس لیے قربانی سے متعلق پہلی تفصیلات کی گویا قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ کن جذبوں کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ عام طور پر جانوروں کی تو قربانی کی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر قربانی کے وقت کیا جذبات موجزن رہنے چاہیے، چونکہ یہ کیفیت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اور ان کے واقعے ہی سے ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے مختصر ان کا واقعہ عرض کر کے اپنے جذبات اس وقت کیا ہونے چاہیے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ مقرب بندے رہے ہیں، اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اور انبیاء علیہ السلام رہے ہیں وہ عام طور پر امتحان کے دور سے گزرے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت زیادہ آزمائے گئے اور وہ ہر امتحان میں 100% کامیاب ہوتے رہے، جس کے انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوم و ملت کی امامت کا مقام عطا فرمایا۔ انی جاعلک للناس اماما، ان کے امتحانات میں سب سے کٹھن اور بڑا ہی اہم امتحان اپنے لخت جگر کے سلسلے میں ہوا، جو اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب اور قربانی کی بنیاد ہے۔ اسی واقعے سے قربانی کی حقیقت و اہمیت اور تقرب الی اللہ کا درس وابستہ ہے، اور کامیابی و کامرانی کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی اہلیہ حضرت سارہ تھی، لیکن 86 برس کی عمر تک بھی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی چاہت بھی تھی اور ضرورت بھی۔ وہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، یعنی اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ان کی اہلیہ حضرت سارہ نے ان کی اس خواہش و تمنا کو دیکھ کر اور اپنے ذریعے سے اولاد پیدا ہونے کی توقع سے مایوس ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا، یہ اس کی حکمت اور مشیت ہے، لیکن یہ میری خادمہ حضرت ہاجرہ ہے، یہ میں آپ کو ہبہ کیے دیتی ہوں، ممکن ہے اللہ پاک اس کے ذریعے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ اپنے اس بیٹے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا۔ ابھی یہ لڑکا شیرخوار ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ سرزمین پر، جہاں کوئی ایک جاندار بھی نہیں رہتا تھا، اس وقت جہاں خانہ کعبہ آباد ہے، اس لڑکے کو اور اس کی والدہ کو چھوڑ آنے کا وہاں حکم دے دیا۔ حسب ہدایت آپ انہیں لے کر اس لق و دق صحرا میں پہنچے اور دونوں کو وہاں چھوڑ دیا، ساتھ میں ایک جھولی میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی دے دیا، کیونکہ اس علاقے میں نہ کوئی درخت تھا نہ ہی پانی کا دور دور تک کہیں پتہ تھا۔ جب آپ انہیں چھوڑ کر واپس لوٹنے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے اور اس معصوم کو اس بے آب و گیاہ میدان میں جہاں کوئی مونس ہے نہ غمخوار کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خیال سے کہ کہیں ان کی محبت تعمیل حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے ان کے جانب بالکل توجہ بھی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ نے خود پوچھا، کیا اللہ پاک کا حکم ہے کہ ہمیں یہی چھوڑے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کرنے لگی، آپ بے فکر رہیں، مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ جب اس نے حکم دیا تو وہی ہماری حفاظت فرمائے گا اور اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ یقین کامل اس خاتون کا تھا جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم اطمینان کے ساتھ حکم رب کی تعمیل کر کے واپس فلسطین پہنچ گئے۔ پھر حضرت اسماعیل جب ذرا ہوشیار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس کا حاصل یہ تھا کہ انہیں اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انبیاء کا خواب چونکہ وحی الہی کی ایک صورت ہے اور واجب العمل ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم کا ارادہ فرما لیا اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے ان سے فرمایا، بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟
بیٹا بہرحال خلیل اللہ کا بیٹا تھا، بیٹے نے فوراً یہ جملہ کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کو حضرت حق جل مجدہ نے اس طرح قرآن کریم میں بیان فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ صالح بیٹے نے فوراً عرض کیا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، اور جہاں تک میرا ساتھ دینے کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ انتہا ہو گئی اس جواب میں، یعنی کس طرح کا ان کا جواب بے باکی کا رہا ہے، اور انہوں نے عرض کیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سیدنا ابراہیم نے جب سعادت مند بیٹے کے سعادت مندانہ اور فرما بردارانہ جواب کو سنا تو بہت مطمئن اور خوش ہوئے، اور انہیں لے کر مینا کی وادی میں تشریف لے گئے۔ بیٹے کو زمین پر کنپٹی کے بل لٹا دیا، جیسے جانوروں کو ذبح کے لیے لٹا دیا جاتا ہے، پھر چھری نکال کر انہیں ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس حکم سے صرف ان کی عبدیت کی آزمائش مقصود تھی اور وہ ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھری کو اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹنے سے روک دیا اور ان سے ارشاد فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، یعنی تکمیل حکم کر دی۔ ہمارا منشا بیٹے کو ذبح کروانا نہیں تھا، بلکہ تمہارے جذبہ ایثار و قربانی کا مشاہدہ کرنا تھا، سو وہ ہو چکا۔ اب جنت سے یہ دمبا بھیجا جا رہا ہے، اس کو اسماعیل کے بدلے میں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سفید رنگ کا فربا دمبا موجود تھا۔ آپ نے حضرت اسماعیل کے بدلے اسے ذبح فرما دیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اب ہم اس رسم ایثار و قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری کیے دیتے ہیں اور تم پر سلامتی اتارتے ہیں۔ ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، نیز ہم ہر مطیع و فرما بردار اور نیکوکار بندے کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، چنانچہ اس زمانے سے آج تک اس کی ملت ایام تشریق میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ اس رسم قربانی کو انجام دیتی چلی آئی ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، چنانچہ اس زمانے سے آج تک ان کی ملت ایام تشریق میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ اس رسم قربانی کو انجام دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہ ایک مختصر سا سرسری خاکہ ہے جو قربانی کی عظیم تاریخ کے پس منظر کو واضح کرنے کے لیے یہاں بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی محض جانور کے قربان کرنے یا گوشت خوری کا نام نہیں، بلکہ تقرب خداوندی اور رضا الہی کے حصول کے لیے اپنی تمام خواہشوں اور تمناؤں کو قربان کرنے اور بارگاہ احدیت میں فداکارانہ جذبہ قلبی کے ساتھ نذرانہ عبودیت پیش کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ظاہر ہے اخلاص عمل کے ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ قربانی دل کی خوشی سے ہو، دل پر بوجھ ڈال کر اور شکستہ خاطر ہو کر قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت جس پر قربانی واجب ہو وہ قربانی نہیں کرتا تو ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مبغوض و ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں تارکین قربانی کے لیے آپ کا یہ سخت ترین ارشاد ہے کہ جو شخص گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت کو چاہیے کہ قربانی جیسے قیمتی عمل کو دل کے ذوق و شوق کے ساتھ بجا لائے اور اس کا تارک نہ بنے تاکہ اس سخت وعید سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ ان حالات میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عنایت فرما دے، جیسے حالات ہو حالات کے پیش نظر قربانی کا انتظام بنانے کی فکر کریں، اور ہر شخص قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ اپنے کن کن جذبات کو قربان کرنا ہے۔ جہاں جانوروں کو تلاش کیا جاتا ہے وہاں ایسے جذبات کو بھی تلاش کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ طے کر لیں کہ مجھے قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا ہے، اور اللہ کے حکم کے تعمیل میں بس صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اپنے پاس باقی رکھنا ہے۔ بہرحال قربانی کی حقیقت و روح اللہ کی خاطر غیر اللہ سے قلب کو پاک کر لینا اور اپنی جان و مال، اولاد و خواہشات، تمام چیزوں کو آقا و مالک کی مرضیات کے تابع بنا لینا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے تاریخی پس منظر کے موقع پر جہاں ہم جانوروں کا خون بہا کر بارگاہ رب العزت میں اپنی وفاداری و جان نثاری کا نمونہ پیش کرتے ہیں، آئیے ہم اسی موقع پر حق تعالی شانہ سے تمام بدعات و خرافات اور ایسے رسوم و رواج جو غیر شرعی ہونے کے علاوہ سماج کے لیے وبال بھی ثابت ہو چکے ہیں کہ قربانی کا وعدہ بھی کر لیں، اور یہ بھی کہ
پوری زندگی قرآن و سنت کے موافق گزارنے کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائیں۔ ساتھ میں یہ بات بھی عرض ہے کہ قربانی کے جانور جہاں ہم خرید رہے ہوں تو قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دنیا کے ہر کونے میں سنت ابراہیمی کا انجام دینا آسان فرمائے، اور کوئی اندوہناک اور غم کا کوئی واقعہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ایمان والے کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اور بھائیوں، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس جذبہ قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے یہ سنت ابراہیمی اللہ پاک بہت عافیت کے ساتھ پورا کرائیں گے۔ ظاہر ہے اس کے لیے بھی ہمیں نیک جذبات کی ضرورت ہے، حیران و پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ سارے مراحل عافیت کے ساتھ حل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی جانے والی ساری ہدایات پر ہم سب کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کن جانوروں کی کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے، آئندہ کے پیغامات میں انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔